ایک بار پھر ناظرین، میں شاہانہ سسٹر مونیکا شکیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ناظرین، لاسٹ ٹائم جو پروگرام کیا تھا میرے تمام دیکھنے والے ناظرین نے بے تحاشا پسند کیا. آپ کے ای میلز، آپ کی قیمتی آراء ہمیں وقتاً فوقتاً موصول ہوتی ہیں. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ جس شوق اور لگن کے ساتھ، سیکھنے کی روح کے ساتھ آپ میرات النساء کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے میرات النساء کی ٹیم کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سسٹر، میں چاہوں گی کہ اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں جو ہم لاسٹ میں بات کر رہے تھے. پروگرام کا نام وہی ہے، اسی کو ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، شادی کے معنی و مفہوم. ٹھیک ہے، اسی پر ہم نے لاسٹ گفتگو کی تھی، وہ ہم نے بات کی تھی لڑکا لڑکی کے جاننے کی. میں چاہوں گی کہ اسی کو آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں تاکہ پھر میں آپ سے اگلا سوال کر سکوں. جی بس میں اپنے ناظرین سے بھی چاہوں گی کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اور میرات النساء کی وجہ سے ہی آج ہم اس ٹاپک کو دوسرے پروگرام میں لے کر آ سکے، اور آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے پسند کیا تو ہم آگے اس کو اور ایکسپلین کرنے کے قابل ہو سکے. میں اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ لمیٹیشنز ضرور رکھیں، بارڈرز ضرور رکھیں. ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ملنے کے لیے ایک وقت ٹھہرائیں کہ، اور ہو سکے تو کسی نہ کسی کو ساتھ ضرور بھیجیں. اور دوسری بات، بچے خود اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک پرانے زمانے میں اور پرانے ادامے میں ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ دامن پھیلانے کی ایک رسم ہوتی تھی، جس میں جو مرد ہوتا تھا وہ اپنی جو بھی اس کی وائف بننے والی ہوتی تھی تو اس کے لیے وہ دامن پھیلا دیتا تھا. اٹ مینس کہ اس کی ساری ذمہ داری، اس کی عزت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو وہ جب لمیٹیشن ٹھہرا دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے وہ اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی بات یا کوئی حرکت ایسی کر دے کہ جس سے وہ آگے اپنی لائف میں شرمندہ ہوں. تو جی شاہانہ جی، میں آپ سے یہی اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب بتاؤں گی کہ ضرور ملیں، بٹ بارڈرز اور لمیٹیشنز کو اور خدا کے خوف کو مانتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. یہاں پر میں اپنی ان بیٹیوں سے بھی گفتگو ضرور کرنا چاہوں گی. ہر طرح کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور گاہے بگایا میں آگاہ بھی کرتے ہیں اپنی قیمتی آراء سے. مگر وہ بیٹیاں جو شاید کبھی کسی زیادتی کا شکار ہوئی ہوں اس پروسیجر کے دوران، جنہیں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو، جن کی انا مجروح ہوئی ہو، ان کے لیے میں چاہوں گی کہ دو لفظ تسلی کے کہہ سکوں کہ ہمت نہیں ہارنی. کوشش کریں کہ جو غلطی، جو گناہ جانے انجانے میں آپ سے یا کسی سے بھی سرزد ہوا ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں، تو خدا سے معافی مانگیں اور خدا پر اپنے فیوچر کو چھوڑ دیں. تو آپ دیکھیے گا کہ خدا آپ کے لیے بہترین کام کرے گا. تو خدا نے انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ بنایا، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے نا وہ تکلیف میں رہے. بالکل. تو آپ کے توسط سے جو ہم اس پروگرام کو سیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کی نہایت شکر گزار ہوں سسٹر کہ ہماری بیٹیاں جو ہے نا خاص اس پروگرام سے یقیناً بہت کچھ سیکھیں گی. اسی کے ساتھ سسٹر میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر راست باز کی اور ایک غیر ایماندار کی بات کی جائے تو بہت شاکنگ ہے اگر ہم یہ سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ایک راست باز کی شادی ہوئی ہے، دکھنے میں بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے، خدا کے کلام کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے وہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، ریفرنسز بھی بہت یاد ہے، بات کرتے کرتے یہ اس کلام میں تو یہ آیت میں یہ لکھا ہے، نہیں وہ آیت تم نے پڑھی، اس میں دیکھیں ہمیں یہ ملتا ہے. فلسفے بھی بہت بولتے ہیں، کتابوں کے نام بھی بہت رائٹرز کے ساتھ یاد ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اگر پڑھنا ہے نا، وہ کتاب پڑھو، وہ بہترین ہے. مگر جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا. یہاں پر میں ایک شعر سسٹر ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ناظرین کے ساتھ بھی، اس سے منسلک ہے تو مجھے آیا ہے یاد، تو ضرور میں شیئر کروں گی. ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. مطلب
سمجھ رہی ہیں آپ جو میں نے بات کی ہے. ناظرین میں پروگرام سے اسٹارٹ میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے سسٹر کے ساتھ بات کر رہی تھی تو ہم تب بھی مسکرا رہے تھے اس بات پہ کہ وہی میں نے جس طرح گزشتہ پروگرام میں کہا کہ جب ہم لوگوں میں بستے ہیں نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا مسئلہ. آپ مجھے اس جتنی بھی میں نے گفتگو کی اس کا سدباب جو ہے وہ یہی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک ایماندار کی شادی غیر ایماندار سے ہوتی تب وہ کیا کرے؟ اس میں یہی ہے کہ خدا نے ان کو جوڑا ہے تو مشکل اس لیے آئے گی کیونکہ ہمیں ڈفرینس کا پتہ نہیں چلتا. جو ہر سنڈے عبادت پہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ایماندار ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو ناپ ہی نہیں نا سکتے. آپ ناپ نہیں سکتے، یہ تو خدا کے ساتھ رشتہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایماندار ہونا اور نہ ہونا وہ اس کی وائف کے ساتھ یا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کمپیریزن نکلتا رہے گا. آپ کو ان کی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے گا کہ وہ کتنا کلام کو پڑھتے ہیں اور عمل میں کتنا لاتے ہیں. یہ جینا آپ کلام کو جی کتنا رہے. بالکل. تو کچھ لوگ صرف پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی حد تک رکھتے ہیں اور ذہن میں نقش کرتے ہیں. بالکل، وہ اس لیے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد بنے رہتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو سکھاتے ہیں اور خود کچھ نہیں سیکھ پاتے. بالکل. تو یہ تو لرننگ پروسیس ہے. اس میں آپ جتنا شادی میں آپ پہلے دن سے آپ سیکھتے رہتے ہو. تو جو وہاں سے کوٹ کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کوٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہی بائبل کے ریفرنسز دے کر وہ اپنی ہی ذات سے نکل ہی نہیں پاتے. بالکل ایسے ہی. تو وہ اس کو توڑتے موڑتے اور اپنی بیوی کو یا بیوی ہسبینڈ کو وہ ایک دوسرے کو تانے مار مار کے کلام سے ہی وہ کرتے رہتے ہیں، مگر خدا نے جو انہیں بتایا ہوا ہے اس پہ عمل پہ کبھی نہیں لاتے. کیونکہ خدا نے بڑا بہت زیادہ گہرے لفظوں میں شادی کے بارے میں بیویوں کے حقوق اور شوہروں کے حقوق، کس طرح انہیں زندگی گزارنی ہے، وہ سب بہت بہت ترتیب سے طریقے سے بتایا ہوا ہے. تو جو تابع رہنا ہے نا اس میں گڑبڑ آ جاتی ہے. یہاں پر بھی سسٹر میں ایک بات اسی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کتنی خوبصورت لائف ہے، رشتہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایک ہو گئے. یہ ہر رشتے کے لیے نہیں خدا نے کہا. بالکل. ہر رشتے کے الگ الگ طریقے سے خدا نے دکھائے ہیں، کلام سے ہمیں ملتے ہیں سارے رشتے، مگر یہ جو ایک واحد رشتہ ہے مطلب ایک تن ہونا. بالکل. نو گیپ. کوئی جو ہے نا ڈھکا چھپی بات ہے ہی نہیں، سب کچھ شیئر کرنا. ان دوسری چیزوں میں پڑھ کے کیسے ضائع کر دیتے ہیں اور پوری لائف اسپوائل کر دیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں یار ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا گزاری لائف. اس سے یہی ہے نا کہ بس وہ اپنے آپ کو راز باز شو کرنے میں، لوگوں کو دکھانے میں، اپنی وہ لائف کی جو مین اس کی خوشیاں ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اپنی بلیسنگز کو بھی ختم کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کلام آتا ہے تو عملی زندگی میں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ بھی جو ہمیں کلام سکھاتا ہے ویسا کریں. جب ہم کوٹ کرتے ہیں نا تو پہلے اس کو خود رول ماڈل کر کے دکھائیں کہ اگر بیویوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے تابع رہیں، مسیح جو ہے وہ سر ہے، کلیسیا کا سر ہے، تو شوہر کو بیوی کا سر کہا گیا. تو ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ شوہر کا سر تو اس کو کہیں سر مانا ہی نہیں جاتا، وہ اکثر بیوی سر بنی ہوتی ہے اور وہ کہیں دم بھی نہیں ہوتا. مگر آپ یہ دیکھیں نا سسٹر، دیکھیں میں ایگری کرتی ہوں، مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں کوئی بات ہو اچھا ان سے پوچھ لو، ہسبینڈ سے کوئی بات کی جائے مشورہ لے، اس سے پوچھ لو، وائف سے پوچھ لو. مطلب آپ کیوں اپنا کنٹرول دے دیتے؟ ایکچولی اونرشپ جو ہے نا، اپنی رسپانسبلٹی مرد نے بھی کیا کر دیا ہوا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میری مانی نہیں جانی ہے، جو سیدھی بات ہے مائنڈ سیٹ سے آگے ہے نا. اب اس نے کیا کر لیا ہے کہ اگر یہاں میں آپ کو پھر وہی کوٹ کروں گی کہ بیوی بہت زیادہ اس بات کو کہتی کہ میں چھوڑ کر آئی ہوں، ٹھیک ہے، سارا کچھ اس سے کیا کیا چھڑوا دیا، اس کی ڈیسیشن میکنگ چھڑوا دی، اس کی زندگی کے اندر جہاں اس کو عام یا خاص فیصلوں میں آنا چاہیے تھا وہاں وہ کہہ دیتا ہے میری بیوی نو پوچھ لو. یہاں پر جو میں ہنس رہی ہوں ایک بات سے، سب کچھ چھڑوا کے بھی کہتے تو نے میرے لیے کیا کیا. تو مطلب میں اس وقت مردوں سے، جو ہمارے آڈینس میں مرد ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کے یہ بات ضرور کہوں گی کہ میں خود عورت ہوں مگر میں اس بات کو جانتی ہوں کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، 20-25 سال گزار لیتے ہیں، مگر اس 20-25 سال میں اپنے شوہر کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو ہم کتنی دفعہ چھڑوا چکے ہوتے ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں یہ بات سوچ کر آنا چاہیے. میں بھی یہاں پر ضرور اپنے بھائیوں کو انکریج کروں گی کہ پلیز جہاں پر آپ کا ڈیسیجن ہے، کیونکہ اگر تو مسیح نے کہہ دیا
کہ مرد عورت کا سر ہے تو یقیناً اس میں بہت بڑی حکمت ہے. عورت کو تابع کہا گیا ہے تو اسے تابع رہنا ہی ہے. بے شک خدا نے برابر ایکول بنایا ہے, بالکل سب کچھ وہی دیا جو ایک مرد کو دیا وہ عورت کو بھی دیا. جی جو کچھ سزا اس کو دی تو سزا اس کو بھی دی. بالکل کچھ اس کو اسٹرانگ پاور کسی چیز میں اگر فزیکلی دیکھا جائے تو مرد اسٹرانگ ہے, بالکل مگر اگر آپ عورت کو دیکھیں تو وہ دوسری طرح سے جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. بالکل ہر طرح کی تکلیف سہنے کی اس کے اندر خدا نے ایک خدائی صلاحیت میں کہوں گی عورت کے اندر ڈالی ہے. تو بہت کچھ, کبھی اگر مرد میں بہت کچھ ہے تو عورت میں بھی بہت کچھ ہے, مگر اس کو غلط اس میں نہ لیں. اپنا جو آپ کا کنٹرول, فیملی کا سربراہ اگر خدا نے آپ کو بنایا ہے تو اسے استعمال کریں, کیونکہ غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں, مرد سے بھی ہو سکتی ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا ہولڈ سارا کچھ وائف کو دیں اور پھر 25-30 سال بعد کہیں میں نے تو سب کچھ تجھے دے دیا, تو نے میرے لیے کیا کیا. عورت کی بات ہے تو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, میں تو سب کچھ چھوڑ کر آئی. اور یہی وجہ ہوتی ہے شاہانہ کہ اگر ہم زندگی میں جب ان بیلنس زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم خود بھی اس میں ڈیسیشن دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو اپنی لائف کو ہم خدا کے کہے ہوئے حکموں پر اگر چلاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دونوں, کیونکہ جب ہم کلام کو ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو جی کر بھی دیکھیں, پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. اگر خدا, اور واقعی جن گھروں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں باپ کا ایک کنٹرول ہے وہاں بہت ساری چیزیں ایک آٹومیٹیکلی وہ کنٹرول میں رہتی ہیں. وجہ بھی ہے نا اس کے پیچھے کہ وہ جہاں دیدہ ہے, وہ باہر آتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے, لوگوں کو مائنڈ کو جو ہے وہ سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. مرد کے اندر, عورت اب آج کل کے دور میں باہر نکلنے لگی ہے زیادہ تر, بے شک شروع سے نکلتی ہے, مگر جو ججمنٹ مرد کی ہے کہ یار کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو پتا ہے مردوں کی کیا سوچ ہے, تو وہ کوشش یہی کر رہا ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو کنٹرول میں رکھے. مگر اگر ہم عورتوں کی مثال اگر دیکھیں تو امثال میں اگر ہم امثال پڑھیں تو زیادہ تر لیڈیز جو ہیں وہ آج کے دور کی کافی زیادہ مجھے اس میں مشابہت نظر آتی ہے. ہاں بالکل, آپ اس میں دیکھیں اگر ہم امثال اگر میرے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں عورت کے بارے میں سب کچھ بیان ہے, اور اگر ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. امثال 31 باب اس کی 10ویں آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے, نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی, اور وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے. وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے, رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا. وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں. وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے. وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے, اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے. اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے. عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے استودہ رہے گی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. آمین. کیا خوبصورت باتیں ہیں, بہت دفعہ پڑھی ہیں, بے شمار دفعہ پڑھی ہیں, مگر
مطلب ہر طرح کی عورت کا ذکر ہے. بالکل. ورکنگ وومن, گھر میں رہنے والی, بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے والی, کاروباری عورت, کھیتوں میں کام کرنے والی عورت, رئیس عورت, مطلب امیزنگ. اور اسی کو اگر ہم اپنی بیٹیوں کی, جب ہم اگر مائیں سن رہی ہیں, بیٹیاں سن رہی ہیں, تو اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے. جب میں 16 سال کی تھی تو میری امی نے کہا کہ اب جو ہے نا یہ آپ کو پڑھنا ہے, اور میں نے لگاتار اس کو پڑھا, اور میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ بار بار امی مجھے یہ کیوں بولتی ہیں پڑھنے کو, مجھے ریپیٹ کراتی ہیں. تو اب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ کیوں پڑھا ہے, کیونکہ میں خود 29 سال ہو گئے, میں نے جاب بھی کی, پھر میں نے مطلب اپنی اولاد کے لیے 11 سال انتظار بھی کیا. تو 11 سال کے بعد خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت دی. اس میں میرے شوہر کا بہت بڑی میرے ساتھ سپورٹ تھی. تو مطلب ہم بات کرنے پہ آئیں گے تو ہمارے پاس تو بہت ساری باتیں جو آگے شادی کے ٹوٹنے میں یہ ریزنز بن جاتے ہیں اولاد نہ ہونے پہ. 1 سال کے بعد تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. مگر خدا کا میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے جو سسرال ملا وہ خدا میں اتنا سٹرونگ تھا. بہت خوش نصیب ہے. تو میں خوش نصیب ہوں کہ 11 سال میں مجھے کبھی میرے سسرال میں میری ساس نے, میرے سسر نے, میرے شوہر نے, میرے جیٹ نے, میری جٹھانی نے, بلکہ اپنے بچے مجھ سے شیئر کیے انہوں نے. تو میں اپنے آپ کو اتنی خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں کہ اگر میری ماں نے مجھے تعلیم نہ دی ہوتی تو شاید میں بھی بولتی کہ مجھے بھی آگے یہ رشتہ نہیں رکھنا, یا میرا شوہر کہتا کہ چلو نہیں ہے. مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیا, کیونکہ اولاد جب ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں کو اس لیے نہیں جوڑا گیا کہ ضروری ہے کہ وہ اولاد ہی آگے پیدا کریں, ٹھیک ہے, بھلو بڑو دوسرے وے میں بلیسنگز طرح طرح کی. بے شک. تو میں اس میں دیکھتی ہوں کہ وہ شوہر کے کیا اعتماد اسے حاصل ہوا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر کو مجھ پہ اعتماد تھا. تو میں اس کے ساتھ اپنی لائف کو بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہوں. تو جو بیٹیاں شادی کرنے والی ہیں وہ اس میں سے سیکھیں کہ کام کرنا پڑتا ہے. وہ کام جو آج کل ہوتا ہے کہ کام والی کو سب دیا ہوا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کائلی کی روٹی بھی نہیں, ہاں, تو اس کو بھی کام دے رہی ہے اور خود بھی وہ کائلی کی روٹی نہیں کھا رہی ہے, وہ خود بھی کام کر رہی ہے. پھر وہ نگہبان بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے کپڑوں پر بھی اس کو نظر ہے کہ میرا ہسبینڈ جب باہر نکل رہا ہے تو اسے کیا پہننا ہے. تو کچھ عورتیں میں نے دیکھا ہے شادیوں پہ بھی آئیں گی, خود انہوں نے پتہ نہیں کیا پارلر سے بھی آئیں گی, اسی ہسبینڈ کی کمائی استعمال ہوئی ہے, سر سے لے کے پیر تک زیورات اس سے پہنے ہوں گے. وہاں ہسبینڈ نے وہی 20 سال پرانا سوٹ جو اس کو شادی میں ملا ہوا ہے وہی پہن کے وہ جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وہ, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ امثال کی جو یہ 31 باب ہے, یہ تو ہمیں بالکل توق کی مانند رکھ لینا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو جب ہم بیاتے ہیں یا بیانے جا رہے ہیں تو یہ جیسے میری ماں نے مجھے سکھایا, میری شادی کو 20 سال ہونے والے. میں یہ سمجھتی ہوں سسٹر کہ اس آپ کی ماما کی جو گائیڈنس تھی, جو رہنمائی تھی, وہ 11 سال اس نے آپ کی مدد کی, آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا, آپ کو بالکل جو ہے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ خدا نے مجھے انکمپلیٹ رکھا ہے, یا اگر مجھ میں کمی ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں, یا اس میں کمی ہے تو وہ مجھے چھوڑ. یہ خدا کا کلام ہے جس نے آپ کو جوڑا ہوا تھا. اور یہ بہت ساری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہوگا. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, میڈیکلی بھی ہو سکتی ہے, کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ جڑیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی وفاداری, محبت 100% ہے, تو چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے. جس طرح سسٹر نے بتایا کہ پورا سسرال آپ کو سپورٹ کرتا تھا, آپ یقین کریں آپ ان خوش قسمت خواتین میں سے جو کوئی گنی چنی ہوتی ہیں. اگر ہسبینڈ کا ساتھ ہے نا تو ساس نہیں ہوگی. ساس اگر ساتھ ہو ہی گئی غلطی سے تو سسر نے جینے نہیں دینا, اور اگر یہ دونوں ہی غلطی سے ہو گئے تو جیٹھ, جٹھانی, نند, نندوئی, مطلب ایک رشتہ آپ کو ایسا ضرور ملے گا جو رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے. مگر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے آپ کو بہت بلیسڈ اور بہت ہی بابرکت خاندان کے ساتھ جوڑا, اور یقیناً آپ بھی بابرکت ہوں گی جب آپ ان کے ساتھ جڑی ہوں گی, تو خدا نے ڈبل ٹرپل بلیسنگز جو ہے وہ وہاں پہ جاری کی. ہاں, تھینک یو. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں, اور مجھے یہ اس بات میں, اور اگر ہم امثال میں دیکھیں تو اس کے ہسبینڈ کی بھی وہاں ایک بہت زبردست تصویر مل رہی ہے کہ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں.
یہ تو یہ کمی جی چاہوں گی آپ ذرا میں بس یہ چاہوں گی کہ آپ دیکھیں مجھے بہت ایسا نہ ہو میری آڈینس ناراض ہو کہیں آج تو مردوں کی فیور بالکل نہیں تو ہمیں ذرا مردوں کو بھی سمجھانا نہیں میں عورتوں کو بھی یہ بات کہوں گی کہ اس کو ضرور فالو کریں، اور ساتھ میں مردوں کو یہ کہوں گی کہ اپنی بیویوں کو، شاید اس نے کسی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو تعریف کرنے کے بعد کھانے کے بعد تعریف کر دینا اس کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہوگا، ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی. تو آپ نمک اگر ایک دفعہ زیادہ ہو گیا تو نیکسٹ ٹائم اسے بتا دیجئے کہ کم ڈالیں، تو وہ ڈیفینیٹلی سیکھے گی اور آگے بڑھے گی. مگر تعریف جو ہے نا ہر ایج میں چاہیے ہوتی ہے، آپ کو بھی چاہیے ہوگی اور بچوں کو بھی چاہیے ہوگی. اب کیا بس ٹھیک ہے سو واٹ، مطلب کیا آپ کا میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہا کہ اب آپ کوئی اور ریلیشن میں بند گئے؟ بالکل ریلیشن تو وہی ہے نا. عورت تعریف کی ہمیشہ سے بھوکی ہے، بالکل ذرا کچھ وہ تھوڑا سا تیار ہو جائے اور ہسبینڈ تعریف نہ کرے، باہر سے تعریفیں ملے تو دیکھیں آپ کا رخ چینج ہو جاتا ہے. بالکل گھر سے ہی اگر آپ کو تمام ہر طرح کی آپ کی ضروریات اگر گھر سے پوری ہو رہی ہیں تو کیا ضرورت ہے عورت باہر کسی کی فرمائش کو سنے یا اس کی اپریسیشن کو سنے. یہاں پر میں دونوں کو کہوں گی، صرف خواتین کو میں سپورٹ نہیں کروں گی، نہ ہی مردوں کے خلاف کہوں گی، میں دونوں کے لیے ایک بات کہوں گی کہ ایک دوسرے کی رائے، ایک دوسرے کا مشورہ، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، تعریف کریں. آپ کا اپنا خون بھی بڑھے گا، آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، آپ کی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش و خرم ہوگی. خامیاں سب میں ہوتی ہیں سوائے خدا کی ذات کے، ہر ایک میں خامیاں، کمیاں، کمزوریاں سب میں ہیں، مگر ہمیں اسے اگنور کر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان خوشگوار رہے، ہماری فیملی میں کوئی بدمزگی نہ ہو، تو اگنور کرنا سیکھیں، تربیت کریں، ضرور کریں، مگر محبت کے ساتھ، محبت کی راہ سے. تو دیکھیں آپ کے گھر میں کس قدر خوشیاں، شادمانی اور بلیسنگز جاری ہوتی ہیں. بالکل، تعریف سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں اگر ابھی کوئی اور ہی کہہ دے کہ یار آج آپ اچھے لگ رہے تو ہم اچھا تھینک یو، فوراً مسکراہٹ آتی ہے. دیکھیں اسمائل نیچرلی آتی ہے. اگر آپ اچھے بھی لگ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے روز ہی تو تم، مطلب بندہ پھر کیا کرے، پھر اس کا رخ چینج ہوتا ہے نا. ہاں اگر ہم کلام کی روح سے بھی دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک شوہر جو ہے نا اس کو اچھا لگتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ میرے لیے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی سنگھار کرتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ہی کر رہی ہوتی ہے، تو سجنا سورنا اس کے لیے ہی ہے. مگر جب ہم باہر جاتے ہیں اگر ہسبینڈ تعریف نہیں کرتا تو آپ دیکھیں وہ ڈل ہوتی جاتی ہے اپنی لائف میں. اچھا ان کو باہر آفیسز میں لڑکیاں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، یار آج تو تمہارا لپسٹک کا کلر بھی بہت اچھا ہے، آج تو تم نے ڈریسنگ بھی بہت اچھی کی ہے، آج تو تمہارے شوز بھی بہت اچھے. یہی تعریف اگر آپ گھر پہ کر دو تو کیا مصیبت آ جائے گی. وہ خوش ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس سے اچھا آپ کے لیے، اور دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ دو جملے تعریف کے کہنے میں بھائیوں کوئی حرج نہیں ہے، پلیز کہہ دیا کریں. اور وہ اتنی خوش ہوں گی کہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو اور زیادہ خوبصورت لگیں گی، شاید آفس والی سے زیادہ اچھی ہو جائے. ایسے ہی اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سسٹر اب بہت سیریس ٹاک ہے، مگر میں یہ چاہوں گی کہ ہم اسے اور شادمانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کیونکہ میرے بہت سارے ناظرین اسی کے ساتھ. سسٹر میں اب جو بات کرنے لگی ہوں، میٹیریلسٹک لائف، یقیناً کوئی بھی ہو اس میں سب کو ہی آسائشیں پسند ہے. کوئی غریب بھی ہو نا اس کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے ٹچ فون ہوگا. اب مطلب جس طرح تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے نا کسی سے پیچھے رہے. جی قرضہ لے لے گا، لون لے لے گا، کمیٹی ڈال لے گا. غریب گھر میں کھانے کو نہیں ہے پکانے کو، گھر میں اس کے اتنی بڑی LCD لگی ہو. کیسے لی؟ وہ لون لیا تھا، اس سے مانگا تھا، وہ سود والے سے لیا تھا تو ہم نے یہ لی. مطلب جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا آج کل وہ یہی ہے. بات جو میں کرنے لگی ہوں آپ سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی کہ بہت زیادہ چیز، بہت کچھ سوچ جہاں تک جاتی ہے، سب کچھ دیا ہے بیٹی کو، بہت کچھ دیا. لڑکا دب کے رہے گا، کنٹرول میں رہے گا. سلامی میں تو کیا ہی بات ہے، بہت کچھ. ماں کو جو اس کی ساس ہونے والی اس کو بھی زیور دی ہے، اس کی نندوں کو بھی دی ہے، اس کے جو زیادہ کلوز ریلیشنس ہیں، خالہ ساس ہیں، ماما مامی ساس ہیں، اس طرح کے جتنے کلوز، سب کو کچھ نہ کچھ دیا. دیکھنا میری بیٹی راج کرے گی، کیسا ممکن ہے؟
آپ کی اس بات کو مجھے شادی کی کامیابی کی بالکل ضمانت نہیں، ہے. بالکل نہیں. اسی طرح اگر لڑکے کا سوچیں، کیونکہ میں دونوں کی بات کروں گی، کیونکہ دونوں بالکل، طرف سے ہی ہوتا ہے. بالکل. ایسی اگر میں فیور کروں تو یہ زیادتی ہوگی لڑکوں کے ساتھ. بہت کچھ بری میں لے گئے، لڑکی کو دبا کے رکھنا، تانے مار مار کے. تمہیں یہ دیا کس لیے تھا؟ اتنا کچھ تمہاری اوقات تھی، تمہاری حیثیت تھی کنٹرول میں رکھنے کے لیے، تانے دینے کے لیے. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک امیر خاندان کے متوسط طبقے سے لڑکیاں لے آتے ہیں تاکہ وہ کنٹرول میں رہیں. اسی طرح جو اچھی رچ فیملیز ہیں لڑکیوں کی، وہ غریب متوسط طبقے سے لڑکوں کو لیتی ہیں کہ گھر جمائی بن کے رہے، کنٹرول میں رہے اور ہماری بیٹی کے ہاتھ میں رہے بس. تو کیا یہ چیزیں کامیاب شادی کی ضمانت ہے؟ نہیں، اگر ہم میٹریلسٹک ہونا کہیں تو وہ میرج کلر مانا جاتا ہے آج کے دور میں. کیونکہ اگر آپ جتنی آپ کے پاس چیزیں ہوں گی تو آپ انہی چیزوں میں ہی گرے رہیں گے. آپ کا اپنا رشتہ جو ہے وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائے گا. اگر آپ آئی فون اور ان سب کی بات کرتے ہیں تو لڑکیاں جب شادی ہوتی ہے تو آج کل زیادہ اہمیت شوہر کی بجائے فیس بک پہ سٹیٹس کو اور ٹیگنگ کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوتی ہیں. کہ اگر کوئی دعوت ہو رہی ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ ہیش ٹیگ کریں گی اور وہ انسٹنٹ اپنی تصویر ڈال دیں گی. اس میں ہسبینڈ کہیں ہو یا نہ ہو، وہ ان کا اپنا سٹیٹس سوشل نیٹ ورک وہ چلتا رہتا ہے. تو میٹیریلسٹک ہونا اور اس کے ساتھ شادی کا بالکل اس کو ضمانت، تو میں یہ کہوں گی کہ بالکل اس میں نو مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جو زیادہ فقیر بھی جو زیادہ پیسے جمع کر کے لون اٹھا کر یا کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو بیاہ دیتا ہے تو وہ اس کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی وہ خوش رہ سکے گی. اور جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو شاید وہ بہت کچھ دے دیں مگر وہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی کہ دوسرے دن وہ اس کے گھر آ کر بیٹھ بھی جاتی ہے. اس مطلب جب آپ اپنی بیٹی کو شروع سے ہی نیگیٹو چیزوں کی اور میٹیریلسٹک چیزوں کی طرف زیادہ رکھیں گے تو وہ کیا سیکھ کے جا رہی ہے؟ شاید جس کو اس کو ماں سمجھنا چاہیے وہ اس کو ساس ہی بنا رہی ہے. جو نند ہے اس کو بہن سمجھنا چاہیے وہ اس کو نند کی پوزیشن پہ رکھ رہی ہے. اور یہی اگر ہم رشتوں کو اہمیت دینے والی بیٹی اگر آگے بھیجتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ کہیں بھی اگر اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا نا، اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہ بھرا ہو، مگر اس کے پاس رشتے ہوں گے اور وہ ان رشتوں کے ساتھ وہ آگے زندگی زیادہ بہتر گزار سکتے ہیں. تھینک یو سسٹر. میں ابھی بہت لمبی بات کریں گے ہم اس پر مگر اگلے پروگرام میں، کیونکہ بہت خوبصورت بات اس وقت چل رہی ہے اور مجھے بھی بہت کچھ شیئر کرنا ہے مگر وقت ایک بار پھر ساتھ نہیں دے رہا. اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا نہایت شکریہ ادا کروں گی. باقی ساری ڈیٹیلز ناظرین اس پروگرام کے اختتام میں آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوں گی. ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں. کوئی بھی سوال، کوئی پرابلم، کوئی بھی مشکل اس پروگرام کے حوالے سے ضرور شیئر کریں. اگلے پروگرام میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ کلام مقدس سے آپ کی رہنمائی کر سکیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.